اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ ہر ایک کے لیے ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے، تو تم نیک کاموں میں سبقت کرو جہاں کہیں بھی تم ہوں گے۔ اللہ تم کو سب کو جمع کرے گا، یقین جانو اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ سورہ بقرہ کی 148 نمبر کی آیت ہے۔ قبلے کے تعلق سے بات چل رہی تھی۔ اس میں اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ ہر امت کے لیے ہم نے ایک قبلہ اور ایک سمت اور ایک طریقہ، ایک شریعت مقرر کیا ہے۔ اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک قبلہ ہم نے ان کو عطا کیا، تو اس میں تعجب کی کیا بات ہے؟ اور یہ بار بار جو قبلے کے تعلق سے تقریباً 3 بار لایا گیا اس میں، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ بعض ذہن نشین ہو جائے، کیونکہ ایک بڑا انقلابی مسئلہ تھا۔ قبلے کو جو تبدیل کیا گیا، بات اچھی طریقے سے سمجھ میں آ جائے، دل کو سکون اور قرار اور اطمینان آ جائے۔ اور ایک بات اس میں یہ فرمائی جا رہی ہے کہ یہ تو جو قبلے کا معاملہ تھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے اپنی حکمت کے تحت طے کیا ہے اور مقرر کیا ہے تمہارے لیے، اس میں زیادہ بحث و تکرار کی ضرورت نہیں ہے۔ تم کو سوچنا تو یہ چاہیے کہ فاستبقوا الخیرات، نیکیوں میں آگے بڑھ جانے کے لیے فکر کرنی چاہیے۔ تم کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے، بجائے یہ کہ یہ فضول بحثوں میں پڑھنے کی، کیونکہ اس سے کسی کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ جو حکم ہے وہ حکم کے مطابق تم کو عمل کرنا چاہیے۔ ہاں، تم اپنی نیکیوں میں آگے بڑھنے کے سلسلے میں محنت کرو، کوشش کرو اور اپنا وقت اس میں لگانے کی کوشش کرو۔ اینما تکونوا یأتی بکم اللہ جمیعا، اور یہ بات اچھی طریقے سے یاد رکھو کہ یہاں کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور اس کے بعد ایک وقت آنے والا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اولین سے لے کر آخرین تک سب کو جمع کرنے والے ہیں، اور پھر ان کا حساب و کتاب ہوگا۔ اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھتے ہیں، تو اس کی زیادہ فکر ہمیں ہونی چاہیے۔ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ اور جہاں کہیں سے تم نکلو، اپنا رخ مسجد حرام کی طرف کر لو، بے شک یہ حق ہے تمہارے رب کی جانب سے، اور تم جو کچھ کرتے ہو اللہ اس سے غافل نہیں ہے۔ اس میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ چاہے تم حضر میں ہو چاہے سفر میں ہو، بہرحال تم کو قبلے کا استقبال کرنا ہوگا اور مسجد حرام کی طرف تم کو اپنا رخ کرنا ہوگا۔ جب قبلہ کا احکامات آئے تو اس وقت روایتوں میں یہ بات آتی ہے کہ نماز ظہر چل رہی تھی، اور اسی وقت بذریعہ وحی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتا دیا گیا کہ اب سے قبلہ آپ کا بیت المقدس کے بجائے کعبۃ اللہ مسجد حرام ہوگا۔ عین حالت نماز ہی میں آپ نے اپنا رخ بدل لیا، جس کی وجہ سے ایک مسجد ہے جس کا نام مسجد قبلتین ہے جو مدینہ میں ہے، تو 2 قبلوں سے ایک نماز پڑھی جانے والی مسجد ہے، یعنی ایک ہی نماز میں 2 قبلوں کا استقبال کیا گیا تھا اس میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق، تو اس کا نام ہی مسجد قبلتین رکھا گیا۔ اور اس میں جو بات کو واضح کیا جا رہا ہے کہ تم چاہے مقیم ہو چاہے مسافر ہو، تم کو ہمیشہ استقبال قبلہ کا لحاظ کرنا ہوگا۔ کا مطلب یہ ہے کہ سواری پر سفر کرتے وقت، جیسا کہ ٹرین یا بس یا ایئر کرافٹ وغیرہ میں آپ سفر کر رہے ہیں، تو اس وقت بھی اس بات کا لحاظ کرنا پوری کوشش کر کے کہ استقبال قبلہ ہو۔ اور اگر کسی وجہ سے مشکل درپیش آ رہی ہے، بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے، تو پھر گمان غالب کے مطابق بھی جو ہے اختیار کیا جا سکتا ہے رخ کو، ورنہ قبلے کا استقبال وہاں پر بھی ضروری ہے۔
اور جیسا کہ اس سے پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ یہ سمت بیت اللہ ہے، یعنی استقبال قبلہ کا مطلب یہ ہے کہ جس کو کعبۃ اللہ نظر نہیں آتا ہے، اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، مسجد حرام اس کی نظروں کے سامنے نہیں ہے، تو شطر المسجد الحرام کہہ کر یہ بات واضح کر دی گئی کہ سمت مسجد حرام تم کو کرنا ہوگا اپنا رخ۔ ہندوستان اور پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کے لیے مغرب ہے سمت مسجد حرام، اور اس میں چونکہ گرما اور سرما میں رخ بدلتا رہتا ہے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے خود ایک مقام پر فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشَارِقُ وَالْمَغَارِبُ، اللہ تعالیٰ جو ہے رب ہیں مشارق اور مغارب کے، بہت سے مشرق ہیں اور بہت سے مغرب ہیں، تو مشرق بھی بہت سے ہیں، مغرب بھی بہت سے ہیں۔ روزانہ ایک الگ جگہ سے سورج طلوع ہوتا ہے اور ایک الگ جگہ غروب ہوتا ہے۔ اگر آپ تھوڑے دن مشاہدہ کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک مہینہ پہلے سورج کہیں اور سے نکل رہا تھا، مشرقی ہوتا ہے لیکن مشرق کا کوئی دوسرا جو ہے مقام ہوتا ہے، ایسے ہی غروب بھی ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے اس میں گنجائش رکھی گئی ہے کہ قبلے کے تعین کے سلسلے میں مغرب تو ہونی چاہیے، لیکن مغرب میں 24 ڈگری سیدھے جانب دائیں جانب اور 24 ڈگری بائیں جانب جو ہے اس کی گنجائش ہے کہ اگر کوئی تھوڑا سا 24 ڈگری تک بھی مڑتا ہے تو اس کا استقبال قبلہ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَخْشَوْهُمْ وَاخْشَوْنِي وَلِأُتِمَّ نِعْمَتِي عَلَيْكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور تم جہاں کہیں بھی سے نکلو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف کر لو، اور جہاں کہیں بھی تم ہو اپنا رخ اسی کی جانب کر لو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف حجت پیش کرنے کا موقع نہ ملے، مگر جو ان میں سے ظالم ہیں تو ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور تاکہ میں تم پر اپنی نعمت تمام کر دوں اور تاکہ تم راہ یاب ہو۔ اس میں پھر سے وہی حکم مقرر لایا گیا ہے اور ذہن نشین کرا دیا گیا ہے کہ اب سے تمہارا قبلہ بیت المقدس نہیں بلکہ کعبۃ اللہ مسجد حرام ہوگا، اور اس میں کسی قسم کی کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، اور یہ قبلہ تمہارے آبا و اجداد کا قبلہ بھی ہے، حضرت ابراہیم اور اسماعیل کا قبلہ بھی ہے، تاکہ لوگوں کی جو حجت پوری ہو جائے، اور کوئی اگر اس کے باوجود بھی اعتراض کرتا ہے تمہارے قبلے پر تو ان کے اعتراضات سے تم کو کوئی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ تمہیں مجھ ہی سے ڈرنا چاہیے، تاکہ میں تمہارے اوپر اپنی نعمتوں کو تمام کر دوں، تمہارے اوپر میں اپنی عنایتیں کر دوں، اور تاکہ تم راہ یاب ہو جاؤ اور تمہیں صحیح راستہ صراط مستقیم مل جائے۔ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، چنانچہ ہم نے تمہارے درمیان تم ہی میں سے ایک رسول بھیجا جو تمہیں ہماری آیتیں سناتا ہے، تمہارا تزکیہ کرتا ہے اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ یہاں تک کہ قبلے کی بات تکمیل ہوئی، اب یہاں سے دوسرے موضوع پر بات ہو رہی ہے، اور اس بات کی وضاحت کی جا رہی ہے جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ انہی میں سے ایک رسول اٹھائیے، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک رسول ہم نے اٹھایا ہے تم ہی میں سے، جس کا فرائض منصبی کا تذکرہ پھر سے آ رہا ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ پہلے پارے میں بھی یہ بات آ چکی تھی، سورہ آل عمران میں بھی اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، سورہ جمعہ میں بھی جو ہے اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی کیا تھے، یہاں پر بھی اس کا تذکرہ پھر سے کیا گیا کہ یتلو علیکم آیاتنا، جو پڑھ کر سناتا ہے ہماری آیتیں تم کو، ویزکیکم، اور تمہارا تزکیہ کرتا ہے، وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور تمہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے اور تمہیں ان باتوں کی تعلیم دیتا ہے
جو تم نہیں جانتے تھے وہ رموز و اسرار و اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اس کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوتے ہیں۔ اس آیت پر اس سے پہلے تبصرہ ہو چکا ہے اور اس کی مکمل تشریح کی جا چکی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو فرائض منصبی دے کر بھیجا تھا وہ کیا کیا تھے۔ تو اس میں جو ہے جو 4 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے، یہ بات بھی ہے کہ وہ باتیں بھی سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ساری باتیں بتائے ہیں اور تم کو وہ اس کی وجہ سے تعلیم کرتا ہے۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو، ناشکری نہ کرو۔ یہ تمام نعمتوں کا تذکرہ کر دیا گیا، قبلے کا تذکرہ کر دیا گیا، مسلمانوں کو جو عطا کیا گیا تھا، اور پھر سب سے بڑی نعمت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کرنا، جو انسانیت کے لیے ایک بہترین نعمت تھی، اس کا تذکرہ کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ تمام نعمتوں کے حاصل ہونے کے بعد تم میرا شکر ادا کرو اور ناقدری مت کرو نعمتوں کی۔ مطلب یہ ہے کہ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ بندے کو دیتا ہے تو پھر اس کو چاہیے کہ اس کا شکر ادا کرے، نہ تاکہ جو ہے مزید نعمتوں میں اور اضافہ ہو جائے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ سورہ ابراہیم 13ویں پارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ بات واضح فرما دی کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں وہ نعمتوں میں مزید اضافہ ہو جائے اور نعمتیں اس کے پاس ہمیشہ رہیں، تو پھر چاہیے کہ وہ میرا شکر گزار بندہ بن جائے، اور اگر ایسا نہیں کرے گا تو پھر اس کے لیے عذاب شدید تیار ہے۔ تو اس میں بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ تم ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ یہ بات واضح ہے کہ آگے بھی صبر کے تعلق سے بات آ رہی ہے کہ 2 ہی حالتیں ہوتی ہیں انسان کی۔ ایک حالت ہوتی ہے کہ جب اس کو مشکلات اور پریشانیاں اور مصائب گھیر لیتے ہیں، اور دوسری حالت ہوتی ہے اس کو اللہ تعالیٰ خوشیاں اور راحت اور آرام دے دیتے ہیں۔ جب خوشیاں اور راحت اور آرام ملتا ہے تو بندہ کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرے، اور جب پریشانیوں اور مشکلات میں گھر جائے تو چاہیے کہ صبر کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو صحیح مسلم میں ہے، اس میں فرمایا گیا ہے کہ بندہ مومن کا حال بھی بڑا عجیب ہے کہ وہ جب پریشانی اور تکلیفوں میں پڑتا ہے تو صبر کرتا ہے، اور جب راحتیں اور آسانیاں آتی ہیں، خوشیاں ہوتی ہیں تو اس پر شکر ادا کرتا ہے، اور دونوں حالتیں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ کیونکہ ایک حالت تو یہ ہے کہ جب اس کو فائدہ ہو رہا ہے، راحتیں اور آسانیاں آ رہی ہیں، تو وہ تو اچھا ہی ہے، ہر انسان کے لیے شکر ادا کرتا ہے اس پر، اور جب تکلیفیں اور پریشانیاں اور مصیبتیں آتی ہیں تو عام طور پر بظاہر ایسا دکھتا ہے کہ یہ تو پریشانی والا معاملہ ہے، یہ خیر کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ خیر اس وجہ سے ہے کہ آگے کی آیت میں یہ بات آ رہی ہے کہ جو ایسی تکلیفوں اور مشکلوں پر صبر کر لیتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میرے رب کا فیصلہ ہے اور میں اس پر راضی ہوں، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، تقدیر کے خیر و شر کو مانتا ہے اور ایمان رکھتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو صبر کرنے والا بندہ ہے، ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی معیت اس کو نصیب ہو جاتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کسی کے ساتھ ہو جاتا ہے تو پھر اس کو کس چیز کی ضرورت پڑتی ہے، کون سی مشکل رہ جاتی ہے؟ تو یہ اس میں واضح کیا گیا ہے اس حدیث میں کہ دونوں ہی حالتیں خیر ہیں۔ تو لہٰذا بند مومن کو چاہیے کہ جب اس کو تکلیف اور پریشانی بھی ہو، کوئی مشکل ہو، تو اس وقت صبر کرے اور یہ سمجھ لے کہ یہ میرے رب کا، میرے اللہ کا فیصلہ ہے، میں اس پر راضی ہوں، اور چیخ و پکار، رونا دھونا نہ کرے، اور جب آسانیاں اور خوشی اور راحت اور آرام ہو تو اس وقت شکر ادا کرنے والا بندہ بن جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اس میں 2 باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ ایمان والوں سے خطاب ہے اور کہا جا رہا ہے کہ تم اگر چاہتے ہو کہ تمہاری مدد ہو جائے اور تم کامیاب ہو جاؤ تو تم کو چاہیے کہ 2 چیزوں کا تم لحاظ کرو، ایک صبر اور دوسری نماز۔ جو امت مسلمہ کو جو فریضہ جو ذمہ داری سونپی گئی تھی امامت کی، جو منصب عطا کیا گیا تھا، اس کے تعلق سے اب
ہدایتیں دی جا رہی ہے کہ تم کو جو منصب عطا کیا گیا ہے وہ بہت ہی بڑا اور شاندار منصب ہے، لیکن بڑا پرخطر بھی ہے، قدم قدم پر خطرے ہیں، اس میں آزمائشوں میں مبتلا ہوں گے تم یہ نہیں سمجھنا کہ یہ پھولوں کی سیج ہے تمہارے لیے، بلکہ یہ کانٹوں بھرا بستر ہے جس پر تم حضرات کو لٹایا جا رہا ہے، اور تمہیں مصائب کا شکار ہوں گے، تم نقصانات سے بھی دوچار ہو سکتے ہو، یہ تمام چیزیں تمہارے سامنے آئیں گی، لیکن تم ہر حال میں یعنی صبر و استقلال اور عزم و حوصلے کے ساتھ اپنا سفر جاری رکھنا، اور راہ خدا میں جو مشکلات تمہیں جو پیش آئیں گی وہ مشکلات کو سہ لینا اور اس پر صبر کر لینا، یہ سکھایا جا رہا ہے۔ تمام ہدایت دینے سے پہلے بنیادی طور پر یہ ہدایتیں دی جا رہی ہے کہ یہ تمہارے لیے ضروری ہے، اور اگر تم ایسا کرو گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ اللہ تعالیٰ کی عنایتوں کی بارش تمہارے اوپر ہو جائے گی، کیونکہ پہلے قربانیاں دینا ہوگا، تکلیفیں اور مشقتیں اٹھانا ہوگا، اور پھر اپنے رب کے فیصلوں پر جو راضی ہو جاتا ہے تو پھر اس کے لیے راحتیں ہی راحتیں ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ یہ کنجی ہے، کلید ہے کامیابی کی، جو انسان کو عطا کی جا رہی ہے کہ دنیا جہاں کی پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے اس کو دو باتیں بتا دی گئی ہیں، کہ ایک یہ کہ تم اپنے آپ میں صبر کا مادہ پیدا کرو اور اس کی پرورش کرو، اور دوسری چیز یہ کہ نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرو، اور اس کے ذریعے سے تم اپنے غم اور جو فکر ہے، جو لوگ اعتراضات کر رہے ہیں، جو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، اس سے نجات حاصل کر سکتے ہو۔ یہ ایک نسخہ بتا دیا گیا ہے کہ بہترین نسخہ انسان کی ہر ضرورت کے وقت کام آتا ہے اور ہر مشکل سے نجات اس کو دلاتا ہے۔ یہ دو ہی چیزیں ہیں، کوئی انسان اگر چاہتا ہے کہ وہ تکلیفوں سے اس کو نجات مل جائے، پریشانیوں سے، اور وہ کامیاب ہو جائے، تو پھر اس کو چاہیے کہ یہ دو باتوں پر عمل کر لے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا بتایا ہوا نسخہ ہے، اس میں کوئی غلطی نہیں ہو سکتی۔ یہ اگر کوئی آزما لیتا ہے تو پھر اسے کامیابی ہی کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔